جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو، بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو جائے۔ کتنے جھلس گئے، کتنے پانی میں ڈوب گئے، کتنے ہوا میں بکھر گئے، دنیا نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اور دنیا کسی کے اختیار و اقتدار میں نہیں ہے۔ سب لوگ پیٹ پٹا کے جب چلے جائیں گے اور میدان حشر ہوگا اور سارے موجودین مر چکے ہوں گے، نہ جن اور نہ انس، نہ حیوان اور نہ انسان۔ وہ محاورہ ہے نا کہ مشرق کے اندر کبوتری کا انڈا پڑا ہوگا اور مغرب سے آدمی دیکھے گا کہ او ہو یہ تو انڈا رکھا ہوا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ طالب علم پوچھتا ہے کہ جی یہاں انڈے رکھے ہوئے ہمیں صف سے نظر نہیں آتے، مشرق سے مغرب میں کبوتری کے، اور میں کہا قرآن شریف پورا پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ آج کا نہیں کہا ہے، قیامت کے دن کا، اور قیامت کے بارے میں فکشفنا عنک غطاءک، ہم تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے، فبصرک الیوم حدید، تیری بینائی بہت تیز ہو جائے گی، دوربین و خوربین اور ریڈار ان کے سامنے ڈسمس ہو جائے گا۔ قیامت کی باتیں جب کرتے تو قیامت کی آیات پڑھو، یہ کون سا دن ہو، آج کا تھوڑی کہا ہے۔ اور آیت کتنی اکسیر ہے، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو، پانی اتر آ رہا ہو، بینائی میں کمی ہو، صبح و شام دودھ کی بالائی پر 3 دفعہ بسم اللہ اور صاف سلائی سے پڑھ کر گھسائے اور آنکھوں میں ملے، بحکم الہی چند ہفتوں میں بینائی بحال ہوئی۔ ماحول قیامت کا ہے اور فائدے اور برکات آج دے رہی ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ہم آپ کی آنکھوں سے یہ جو پردے ہیں جس نے آپ کو اندھا کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ بس تھوڑا دیکھتے ہیں زیادہ نہیں دیکھتے، یہ ہٹا دیں گے۔ فبصرک الیوم حدید، اور آپ کی بینائی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، آہنی بینائی، فولادی ہو جائے گی۔ اور عیسیٰ مسیح بن باپ پیدا ہے، بی بی مریم کو جبریل آیا اور فنفخ فی جیب درعہا، اور ایسا پھونک مارا، فنفخ فی جیب درعہا، اسی سے بی بی کو حمل ہو گیا۔ امر الہی، ایسے پھونک تو بہت لوگ مارتے ہیں، لیکن وہ پھونک جس کو خدا چاہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ یہ پتہ چل گیا ہے کہ دم درود اور کسی چیز کو جائز کلمات سے دم کرنا اور پھونک مارنا انبیاء کی سنت ہے۔ حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعویذ لکھنے میں تو احتیاط کرتے تھے، دم کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ڈر لگتا ہے، زورور آدمی کو جب ڈر لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زوروروں پر بھی زورور ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اس کو تلقین کیے، موطا مالک صفحہ 723 پر موجود ہے، اور مرتے دم تک خالد بن ولید کو پھر ڈر نہیں لگا۔ آپ کو ہر طرف سے شکایتیں آتی تھی کہ جنات تنگ کرتے ہیں، شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ آپ نے جنات کے بڑوں کے نام ایک خط لکھا ہے اور ان کو کہا میں نبی برحق آیا ہوں، جن اور انس کا رسول ہوں، میری ہدایت اور میری اتباع فرض ہے، تم لوگ ایمان لے آؤ اور اطاعت کرو، اور مسلمانوں کو تنگ مت کرو، جنگلات میں نکلو، باہر پہاڑوں میں شرارتیں کرو۔ اس کو حرز ابی دجانہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو دجانہ نے شکوہ کیا، اور یہ اتنا اکسیر ہے کہ اس کو کاغذ پہ لکھے ہو کسی ایسے شخص کو جس کو خوف ہو، خطر ہو، لا علاج قسم کا 100% فائدہ ہو۔ ہم نے رسالہ الاقسام میں شائع کیا تو یار لوگوں نے رسالے سے کینچی سے کاٹا تھا، تو کسی نے کسی کو کہا نا کہ بزرگوں کا تبرک، تو اس نے کہا کسی اور کا کیا، بس آپ ہی کا یہ قمیض کاٹ دیتے۔ یہ وہ قوم ہے اور یہ بے غیرت نسل ہے اور یہ بے حیا اور بے شرم ہے کہ رسالے کا پورا صفحہ کاٹ دیا، بجائے اس کے کہ اس سے لکھے اور اس کو سامنے رکھ کے حروف بلائے، کسی بزرگ سے کہے، طالب علم سے کہے، عربی لکھنے والے سے درخواست کرے کہ صاف کاغذ پر یہ، اس میں کیا 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ تحریر کی توہین دے کے آپ کہ آپ انہیں کہے سورۃ یاسین پڑھے تو وہ قرآن شریف سے کینچی سے کاٹے، یہ جہنم جانے والا ہے نہیں۔
لعنتی لوگوں کو کہاں کسی چیز سے فائدہ ہوگا، ان پہ تو لعنت ہی برستی رہی۔ میں نے جو دیکھا بہت طبیعت خراب ہو گئی، میں نے کہا واقعی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل کام ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جو میں سناتا ہوں یہاں بخاری شریف مناقب اصحاب میں ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی، خدایا ہمارے رسول پر بے شمار درود و سلام ہو، کروڑوں ارب و کرب و درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السما، شافع الشفعاء یوم الجزا، وقائد الخیر والہدایت کلہ فی الدنیا والعقبیٰ۔ حضرت کیسے زخم اٹھاتے تھے، کیسے غمگین ہوتے تھے، آپ کو اندازہ ہے آپ کو کتنا غم تھا۔ آپ جب رات کو عبادت کرتے تھے، حدیث شریف میں ہے، اور آپ سجدے میں اللہ کو پکارتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے آپ کے جسم مبارک سے ایسی فریاد نکلتی تھی جیسے ہانڈیا میں گوشت پک رہا ہو اور گوشت جل رہا ہو، جیسے آپ کے اندر کوئی چیز جلس رہی، درد دل و سوز جگر، لہو عزیز ان کا عزیز المرجل۔ توبہ، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے، ویک دزڑ حال میں درتا ہوئے خندہ بپریگ دے بجڑا بشے مہینہ۔ لا الہ الا اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صحابہ پر ناراض ہو گئے، اور صحابہ کو ظاہر ہے تربیت آپ کر رہے تھے، تربیت جب آدمی کرے گا تو تنبیہ بھی کرے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تعلیم اور تربیت بغیر تنبیہ کے ناقص تعلیم ہے، یاد رکھیں۔ کامل تعلیم کا مطلب ہے کہ استاذ میں ترشائی بھی ہے، استاذ میں تشدد بھی ہے، استاذ جیسے خوش ہو کے اکرام کرتا ہے، ناراض ہو کر کے سزا بھی دیتا ہے۔ بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، باب غضب المحدث اذا رأى فی الموعظۃ ما یکرہ۔ حدیث پڑھاتے ہوئے استاذ جب نامناسب بات دے کے طالبوں کو تنبیہ کرے، خبردار اس طرح بیٹھ گئے، یہ ہے کامیاب درس۔ دیکھو زمانہ کیسا تھا، بادشاہ پسر بمکتب داد، لوہ سیمینش در بغل او نہاد۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔